اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ مسلمان آزاد تھے، لیکن دشمن انہیں چین سے بیٹھنے نہ دیتے تھے۔ مکہ کے قریش بار بار سازش کرتے اور حملے کی تیاری کرتے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی بار جہاد کی اجازت دی۔ قرآن کہتا ہے، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر تھا۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا فیصلہ کن مقابلہ تھا۔ مسلمان صرف 313 تھے، ہتھیار بھی کم تھے، سواریاں بھی کم۔ دوسری طرف دشمن 1000 سے زیادہ تھے اور ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھے۔ لیکن اللہ کی مدد شامل ہوئی۔ 70 دشمن مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ قرآن نے بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا، یعنی وہ دن جس میں حق اور باطل الگ ہو گئے۔ بدر نے یہ سبق دیا کہ تھوڑی تعداد بھی اللہ کے حکم سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ پھر غزوہ احد پیش آیا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری ملی، لیکن کچھ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے حالات پلٹ گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب آپ دشمنوں کو اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کمزور پڑے اور آپ نے جھگڑا کیا اور حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا۔ 5ویں ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ عرب کے قبائل اور یہود سب مل کر مدینہ پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا۔ سخت سردی، بھوک اور خوف کے عالم میں بھی وہ ڈٹے رہے۔ خندق کھودتے وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ نے دکھایا کہ ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا تو سب حیران ہو گئے، کیونکہ آپ کے پیٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ منظر صحابہ کے لیے صبر اور ہمت کی سب سے بڑی مثال تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بکرا اور تھوڑا سا آٹا ہے، آپ چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، سب کو ساتھ لے چلو۔ یہ سن کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے دل پر بوجھ سا آ گیا۔ سوچا کہ ایک بکرا اور تھوڑا سا آٹا اور سامنے ہزاروں بھوکے صحابہ۔ مگر پھر ایمان نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جہاں وہ ہوں گے وہاں کمی نہیں رہتی، وہاں اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کے قریب صحابہ کو ساتھ لے کر زید رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ بکری ذبح ہوئی، گوشت پکایا گیا، آٹا گوندا گیا اور روٹیاں تیار ہوئیں۔ دسترخوان پر کتاریں لگ گئیں، سب بیٹھ گئے۔ پہلا نوالا اٹھا، دوسرا اور تیسرا، سب نے کھایا، سب کے پیٹ بھر گئے۔ لیکن کھانے میں ایسی برکت تھی کہ وہ جتنا پہلے تھا ویسا ہی باقی رہا۔ یہ منظر صحابہ کے دلوں کے لیے تازہ ایمان کا پیغام تھا۔ بھوک کے مارے کمزور لشکر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو تو تھوڑا بھی بہت بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک زبردست آندھی بھیجی، دشمن کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیٹ واپس کر دیا، وہ کوئی فائدہ نہ پا سکے۔ ناظرین، اتحاد اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان بڑے مارکوں کے علاوہ کئی اور غزوات بھی ہوئے۔ بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف اور تبوک۔ ہر جنگ نے مسلمانوں کو نئی طاقت دی۔ خیبر میں یہود کے مضبوط قلعے فتح ہوئے۔ فتح مکہ میں دشمن کے شہر میں داخل ہو کر عام معافی دی گئی۔ حنین میں بڑے لشکر کے غرور کو توڑ دیا گیا۔ تبوک میں سخت گرمی اور بھوک کے باوجود طویل سفر کیا گیا۔ یہ سب مارکے اسلام کی بنیاد کو مزید مضبوط کرتے گئے۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام میں جہاد کا مقصد ظلم کرنا یا زمین پر فساد پھیلانا نہیں ہے۔ مقصد دین کی آزادی اور مظلوموں کی مدد ہے۔ قرآن کہتا ہے،
اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بھی واضح اصول بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، درختوں کو نہ کاٹو اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ وہ ضابطے ہیں جنہوں نے جہاد کو عدل اور رحمت کا نمونہ بنا دیا۔ ناظرین، ایمان کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدر نے سکھایا کہ کمزور بھی اللہ کے ساتھ ہوں تو طاقتور بن جاتے ہیں۔ احد نے بتایا کہ نافرمانی نقصان لاتی ہے۔ خندق نے سمجھایا کہ اتحاد اور صبر سب سے بڑی ڈھال ہے، اور باقی غزوات نے یہ اعلان کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ قربانی، عدل اور رحمت کے ذریعے پھیلا ہے۔ اے اللہ، ہمیں صبر و استقامت عطا فرما، ہمیں جہاد کی اصل روح سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے دین کے لیے قربانی دینے والا بنا۔ آمین۔